اور آپ خاموش بیٹھے بھی ہیں۔ میری قوم کے غیرت مند جوانوں، یہ دور خاموش رہنے کا نہیں، یہ دور بولنے کا ہے۔ کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ یہ خاموش رہنے کا دور نہیں ہے، یہ بولنے کا دور ہے، اپنے حقوق کے مطالبے کا دور ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک کے قانون کو نظر انداز کر دیں، نہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جتنا ملک کے قانون کا احترام مسلمان کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو، جتنا ہندوستان کے قانون کا احترام ہم کرتے ہیں اتنا کوئی اور کرتا ہو۔ ہم نے دنیا کی بہت ساری قومیں دیکھی ہیں، صرف ان کے باپ کی شان میں توہین ہوتی ہے تو وہ گھروں سے باہر نکل کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، مگر جان کائنات، روح کائنات، امام الانبیاء کی شان میں گستاخی ہوئی، پھر بھی مسلمانوں نے اتنا صبر کیا کہ تھانے اور کلیکٹری میں جا کے اپنی عرضیاں پیش کی کہ جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے انہیں ملک کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس سے زیادہ احترام اور کیا ہوگا؟ مگر پھر بھی دنیا موقع بموقع اس طرح کے جو ہے نظریات پیش کرتی رہتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو آج جذباتی ہو کر صرف دکھاوے کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کبھی غوث اعظم کا دامن آپ نے پکڑا بھی ہے؟ پکڑا بھی ہے آپ نے غوث اعظم کا دامن؟ کبھی دیکھا بھی ہے غوث اعظم کے دامن کا رنگ کیسا ہے؟ غریب نواز کا دامن آپ نے پکڑا؟ جس قوم کے جوان شرابی ہو جائیں وہ یہ نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جس قوم کے جوان رات کے 4 بجے تک کسی غیر محرم لڑکی سے فون پر بات کریں وہ یہ نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جس قوم کے جوان انٹرنیٹ کا غلط استعمال کریں، باضابطہ رات کے اندھیرے میں زنا کے مناظر اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھیں وہ یہ نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جس قوم کے جوان اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں وہ کیسے یہ نعرہ لگا سکتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جس قوم کے جوان حضور کی ناموس کے پہرے دار نہ بن سکیں وہ کیسے یہ نعرہ لگا سکتے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جس قوم کے جوان حضور کی عزت کے پہرے دار نہ بنے اور اپنی زندگی لہب و لعب میں گزارتے رہیں وہ کیسے یہ نعرہ لگا سکتے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جنہوں نے حضور کا دامن پکڑ لیا جانتے ہو کون تھے وہ؟ صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے حضور کا دامن پکڑا۔ اور کیسا دامن پکڑا؟ مسجد اقصی کے در و دیوار کے سامنے جس زمانے میں یہودیوں کا قبضہ تھا، دنیا کہہ رہی تھی کسی بھی قیمت پر مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے سے آزاد نہیں ہوگی، اس زمانے میں صلاح الدین ایوبی ایک چھوٹے سے لشکر کو لے جانے کے بعد میں مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے، مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ یہ وہ جیالے تھے جنہوں نے رسول اللہ کے دامن کو پکڑا تھا، جنہوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا تو سامنے بیٹے کے جنازے رکھنے کے بعد میں روئے نہیں، آنکھوں سے آنسو نہ نکالے، بلکہ خوش ہو کے کہتے ہیں جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ حال تھا کسی دور میں قوم مسلم کا۔ آج افسوس کہ صرف نعرے رہ گئے، افسوس کہ ہمارے یہاں دکھاوا رہ گیا، افسوس کہ آج ہم پریکٹیکل نہیں۔ کسی کے ذہن میں اگر مجھ سے یہ امید ہو کہ میں شاید کرامتیں سناؤں، یقین جانیے میرے کو بالکل بھی نہیں آتی کرامتیں۔ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک 75 سال ہو گئے آپ کو کرامتیں سنتے ہوئے، 75 سال ہو گئے آزادی کے بعد سے کرامتیں سنتے ہوئے۔ آج 2025 کا آغاز ہو چکا ہے، قیامتیں آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں اور آپ کرامتوں میں گم ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرے آپ نے لگا لیے، ہو گئی ذمہ داری آپ کی پوری؟ ہرگز نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی
ایک کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری صرف اتنی سی نہیں ہوتی کہ اس نے نعرہ لگا لیا. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک صبح بھی اس حال میں کی ہے کہ اسے امت کی پرواہ نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے ایک صبح بھی اس حال میں کی ہو جسے امت کی پرواہ نہ ہو، قوم کی پرواہ نہ ہو، آنے والی نسل کی پرواہ نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج کسے پرواہ مجھے بتائیے؟ چین کی نیند سو رہے ہیں ہمارے لوگ، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، نہ دین کی پرواہ، نہ قوم کی پرواہ، نہ بیٹیوں کی عزت و آبرو کی پرواہ، نہ آنے والی نسل کی پرواہ. پھر کہہ رہے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، زمانہ بہت زیادہ خراب ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اے لوگو زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں. زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں. حیرانی کی بات یہ ہے آج یہ قوم جتنی بزدل ہو گئی ہے، کسی دور میں یہ قوم اتنی بزدل نہیں تھی. یہ قوم انہیں دھمکایا گیا، خوف دلا دیا گیا، نہیں حالات اچھے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا ملک کا قانون سب کے لیے برابر ہے. حالات کا رونا کب تک روتے رہیں گے؟ ہماری تاریخ یہ ہے جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. ہماری شروعات یہ ہے کہ بدر کی سرزمین پر اللہ کے محبوب صحابہ کے ساتھ موجود ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں. کہاں ہو آپ؟ حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے لیے ہر زمانے میں. مجھے سن بتائیے، کوئی سال بتائیے، کوئی ہجری بتائیے جس زمانے میں یہ کہا جا سکے ہمارے لیے حالات بہت اچھے. ہر زمانے میں حالات اچھے نہیں تھے، آج بہت اچھے حالات. جس زمانے میں صحابہ پیٹ سے پتھر باندھتے تھے، ایک دور وہ بھی تو تھا. بدر کی سرزمین پر اپنے دفاع کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ خالی تھے، کچھ نہیں تھا. وہ بھی تو ایک دور تھا، اور ایک دور آج بھی ہے. ڈرانے کا کام کس نے کیا؟ ہمارے اپنوں نے. غنی صاحب نام آ جائے گا تمہارا، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ نام آ جائے گا تمہارا، کچھ بولنا نہیں، حضور کی نام اس پر کوئی کام نہیں کرنا. میں کہتا ہوں نام آ جائے گا تو صرف دنیا کی لسٹ میں نہیں، حضور کی لسٹ میں بھی تو نام آئے گا. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ وارث علوم اعلی حضرت فرماتے ہیں اور قوم کے زندہ کرتے ہوئے وقت کا تاج الشریعہ اعلان کرتا ہے جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ڈرانے والے آج ہمارے اپنے ہیں، نام آ جائے. یاد رکھیے گا یہ فکر بلال حبشی کو نہیں تھی، یہ فکر سلمان فارسی کو نہیں تھی، یہ فکر عمار بن یاسر کو نہیں تھی، یہ فکر صہیب رومی کو نہیں تھی. ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بھی اس فکر کے لیے نہیں پریشان تھا. ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا وہ مرد قلندر جس نے ایسی ہی سردی میں، کوہرے کے زمانے میں، فیض آباد کے دھرنے میں، دسمبر کی سردی میں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر. پیر سلامت ہیں آپ کے، ہاتھ سلامت ہیں آپ کے. یہ ڈر اور یہ خوف اپنے سینے سے نکالیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اے لوگو تم دنیا داروں سے نہیں ڈرنا ہے تو پروردگار سے ڈرو. ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. اپنے دلوں میں میرا خوف اتنا کر لو کہ کسی اور کے خوف کی جگہ باقی نہ رہے. آپ اللہ سے ڈرو، پروردگار سے. زندگی اور موت کا مالک قرآن عظیم میں ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. جب اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے تو یاد رکھیے گا یہ چاپلوسی کیسی ہے، یہ چاپلوسی کیسی ہے. آج حیرانی کی بات یہ ہے ہمارے اپنے لوگ
بڑے بڑے اچھے لوگ جانتے ہو کسی کی غلامی کرنے کو سیاست سمجھتے ہیں، کسی کی چائے لانے کو سمجھتے ہیں ہم نیتا ہو گئے، پان کی دکان سے پان لانے کو سمجھتے ہیں ہم نیتا بن گئے، کسی کے لیے دری بچھانے کو سمجھتے ہیں نیتا بن گئے، کسی غیر کے فرش بچھانے کو سمجھتے ہیں نیتا بن گئے، کسی کے فلیکس لگانے کو دیواروں پہ سمجھتے ہیں ہمارا بہت بڑا مقام ہے۔ ہم نے اسی ملک میں دنیا میں دیکھ لیا حالات کیسے ہیں، یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت کے پیر خانے مارہرہ متحرہ سے سید العلماء نے مزاج دیا، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ہمیں کافی آج ضرورت ہے اس بات کی۔ یہ قوم جانتے ہو ملک کے کونے کونے پر جو حالات خراب ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے سیاست میں حصے داری کا نہ ہونا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی پرواہ نہیں۔ آج آپ جانتے ہیں ہمارے اپنے لوگ جن کے اندر آج تک 2025 کا آغاز ہو چکا ہے سیاسی شعور پیدا نہ ہوا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا اگر ہمارے علماء مسجدوں میں موجودہ دور کی قیادت پر بات کریں، لیڈرشپ پر بات کریں تو پوری کمیٹی ناراض ہو جاتی ہے۔ مسجد میں سیاست کی بات، قیادت کی بات، ایک عالم نے امام صاحب سیاست کی بات کرتے ہیں، قیادت کی بات کرتے ہیں، نہیں صاحب سیاست حرام ہے۔ یاد رکھیے گا سیاست حرام اور ناجائز نہیں ہے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے سیاست کرنا باعث ثواب ہے، مدرسوں کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے موجودہ دور میں سیاست میں حصے داری یہ گناہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ نہیں کریں گے سیاست آپ کے ساتھ کر دی جائے گی۔ آپ سیاست نہیں کریں گے، سیاست آپ کے ساتھ کر دی جائے گی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب مسجد کے امام کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، کیوں نہیں بولنا چاہیے تھا؟ نہیں صاحب مسجد میں اس طرح کی بات ہوں گی، ہم ذمہ دار ہیں، ہم صدر ہیں، ہم سیکریٹری ہیں، ہم خزانچی ہیں، ہم سے سوال و جواب ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے؟ میں ایسے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ جو تم نے مسجد کی صدارت اور قیادت کا ذمہ لیا ہے تمہارے بس کا نہیں ہے، چھوڑ دیجئے، یہ منصب کسی مرد کے حوالے کیجئے، یہ منصب کسی مرد کے حوالے کیجئے۔ آپ چھوڑنا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ میں ایسے لوگوں سے بڑی محبت سے کہتا ہوں کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ علماء کو دبائیے مت۔ آپ بولنا نہیں جانتے، آپ کے پاس زبان نہیں، آپ قوم کی قیادت نہیں کر سکتے، آپ قوم کا مدعا بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قوم میں جس عالم کو بولنے کی صلاحیت دی ہے غیر نہیں، آپ اپنے ہو کر زبان پر پہرے بٹھا رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم امت میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جسے بولنے کی صلاحیت دی ہے اس کے دست و بازو بنیے اور یہ کہیے جو حق ہے علی اعلان بولیے۔ آج بہت سارے علماء کرام بھی مجھ سے کہتے ہیں، کئی بار جلسوں میں جاتا ہوں، حضرت کیا بات ہے کوئی نسخہ بتائیے۔ ہم لوگ جمعے میں تقریر کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مجھے نہیں معلوم یہاں کیا سچویشن ہے، بہت سارے جلسوں میں ایسا ہوتا ہے، علماء کرام ملتے ہیں کہتے ہیں حضرت یہ بتائیے، ہم لوگ جمعے میں تقریر کرتے ہیں 1:30 بج جاتا ہے، مسجد خالی پڑی ہوتی ہے، ہماری قوم کے نوجوان 1:30 بجنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ 1:30 بجے حضرت کی تقریر ختم ہو تب جا کے خطبے میں شریک ہوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا دراصل بات یہ ہے ایک زمانہ ہو گیا وہی فضیلتیں کرامتیں سنتے ہوئے پریشان ہو گئے میری قوم کے جوان، یہ سب باتیں سنتے ہوئے، ایسی باتیں نہ جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، ایسی باتیں سنتے ہوئے جو جہاں کوئی موضوع نہیں ہے، جہاں قوم کا فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جمعے کا خطاب پوری قوم مسلم کے لیے ہفتے بھر کے لیے پیغام اور درس ہے، اس کی باضابطہ تیاری ہو، اس کا موضوع فکس کیا جائے اور باضابطہ قوم کو ایک ہفتے کے لیے میسیج دیا جائے۔ کہا حضرت پھر نسخہ بتائیے، میں ان کا نسخہ صرف اتنا ہے،
دیکھنا مسجد کی ایک صف بھی خالی نہیں رہے گی. اگلے جمعے کو خطاب صلاح الدین ایوبی پر ہوگا, ایک بھی صف خالی نہیں بچے گی. اگلے جمعے کو خطاب ٹیپو سلطان پر ہوگا, ایک بھی صف خالی نہیں بچے گی. میری قوم کے جوان آج بزدلی نہیں چاہتے ہیں, میرے قوم کے جوان چاہتے ہیں ان کی سرپرستی کی جائے, ان کی قیادت کی جائے, ان کے لیے کوئی لیڈر ابھر کے آئے, ان کے سینے اور ہاتھ جو ہے کاندھے پر ہاتھ رکھا جائے. آج ہم لگاتار ڈراتے چلے جا رہے ہیں اور اس بات کا ہمیں ذرے کے برابر احساس نہیں کہ اگر آج ہم نے اپنی قوم کے حوصلوں کو پست کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں گونگی اور بہری پیدا ہو. سوچئے اس حوالے سے. آپ عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ملک کے قانون کا پاس اور لحاظ ہے آپ کو. پھر بولیے, ملک کے قانون کے دائرے میں ہم اس فیور میں نہیں کہ ملک کے قانون کو نظر انداز کر دیا جائے, نہیں, ملک کے قانون کے دائرے میں آپ اپنا کام کیجئے اور کوشش کیجئے. قدم بڑھانا آپ کا کام ہے, کامیابی دینا اللہ کی رحمت کا کام ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آج ملک کے حالات ایسے بنا دیے گئے, جو بھی ہماری قیادت کے لیے اٹھتا ہے دوسرے لوگ اس کے سر پہ الزام کا سہرا لگا دیتے ہیں تاکہ قوم مسلم اس کے ساتھ نہ ہو. کوئی بھی آ کے حقوق کی بات کرتا ہے, کوئی بھی آ کے ناموس رسالت کی بات کرتا ہے, لوگ باضابطہ آ کے اس کو جو ہے الزام لگا کے قوم مسلم کو جو ہے باضابطہ ذہنی طور پر مشکوک کر دیتے ہیں, یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. ورنہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ملک کے کونے کونے پر کوئی بھی بات ہو بولنے والا صرف ایک ہی ہے. کوئی بھی بات ہو بولنے والا صرف ایک ہی ہے. کوئی بھی کوئی ہے جو بولتا ہے. بات اگر نماز کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات مسجد کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات ناموس رسالت کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات نکاح و طلاق کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات سی اے اور این آر سی کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات پہلو خان کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات قوم مسلم کی ہو بولنے والا وہی ہے. ہم نے دیکھا ہے جس کی ٹوپی پر نقش نالین مصطفیٰ موجود ہے, جس کی ٹوپی پر نقش نالین مصطفیٰ موجود ہے, ہم سمجھ گئے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ امت کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ناموس پر پہرا دیا ہو وہ قوم کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. دراصل یہ سازش ہے, یہ سازش ہے دنیا کی کہ آپ کسی اٹھنے والی آواز کے حمایتی نہ بنیں. یہ سازش ہے دنیا کی کہ جو قیادت تیار ہو رہی ہے وہ قیادت زمین کے اندر دفن کر دی جائے. یہ سازش ہے دنیا کی. دنیا کسی بھی اٹھنے والی قیادت کو اتنی آسانی کے ساتھ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. مگر اے میری قوم کے لوگوں یاد رکھو, اپنے اندر تھوڑا سا سیاسی شعور پیدا کرو. سیاست میں حصے داری ہمارا بھی تو حق ہے, سیاست میں حصے داری ایک مسلمان کا بھی حق ہے, سیاست میں حصے داری حضور کے غلاموں کا بھی حق ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم, جس ملک ہندوستان کی سرزمین پر ہم رہتے ہیں, حالانکہ بہت سارے لوگوں نے یہ خواب دیکھا بھی ہے اور کچھ لوگ زبان سے ظاہر بھی کر دیتے ہیں اور وہ اپنے انداز میں ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار ہیں. مگر ایسے لوگوں سے ہم بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں, ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں. تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ہندوستان جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا, جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا. آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں, ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک, ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک. در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک. کل بلکہ کہہ لیجئے تاریخ بدل چکی ہے, 26 جنوری, یاد ہے نہیں یاد ہے یہ دن آپ کو؟
یاد ہے؟ اور اللہ کی عزت کی قسم یہ دن بھی آیا. کیسا دن آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ دن آتے ہیں نا تو علامہ فضل حق خیر آبادی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. کون فضل حق؟ ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے باضابطہ ملک میں اپنا سکہ چلا دیا، اپنی حکومت جما لی، لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، علامہ فضل حق خیر آبادی نے علماء کو جمع کیا اور جمع